قصور اور اس کے آس پاس کے علاقے میں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا مزار ایک ایسی واحد جگہ ہے جس میں شہر کا ہر شخص آپ رحمت اللہ علیہ کی قربت میں دفن ہونا باعث فخر سمجھتا ہے۔ یہ وہی بابا بلے شاہ ہیں جن پر کفر کے فتوے عائد کیے گئے اور انہیں برادری سے باہر کر دیا گیا تھا، اور آج انہی کے مزار پر جانا لوگ باعث فخر سمجھتے ہیں۔ یہ تبدیلی اس وجہ سے ممکن ہوئی کہ لوگ وقت کے ساتھ ساتھ حضرت بابا بلے شاہ کی سچی زندگی اور آپ کی تعلیمات کی افادیت سے متاثر ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ پنجاب کے ایک بہت بڑے صوفی شاعر تھے۔ اپنی پاک زندگی اور اعلیٰ روحانی کامیابی کے سبب وہ تمام طبقات میں یکساں طور پر مقبول ہیں۔ بہت سے اسکالرز اور درویشوں نے انہیں دونوں جہانوں کے شیخ اور روحانی فضل کو جاننے والا اور پنجاب کا سب سے بڑا صوفی شاعر مانا ہے۔ ان کی تصانیف کو پنجابی صوفی ادب کی عظمت سمجھا جاتا ہے۔ ان کے مداح، ان کی تحریروں اور فلسفے کو حضرت مولانا رومی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شاہ شمس تبریز کے تقابل سے موازنہ کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ 1680 عیسوی میں بہاولپور کے ایک گاؤں اچ شریف میں پیدا ہوئے اور آپ کا اصل نام محمد عبداللہ شاہ تھا۔ ان کے آباء و اجداد بخارا شریف سے ہجرت کر کے یہاں آباد ہوئے تھے۔ آپ کے والد کا نام سید سخی محمد تھا جو کہ ایک درویش منش انسان تھے۔ ابھی آپ کی عمر کچھ ہی برس تھی کہ قصور کے ایک نزدیکی گاؤں سے ایک شخص آپ کے علاقے میں آیا۔ اس نے آپ کے والد سید سخی محمد سے ملاقات کی۔ ان کی درویشی اور علم و دانش کو دیکھ کر انہیں اپنے ساتھ اپنے گاؤں لے گیا۔ یہاں آپ کے والد محترم نے گاؤں کی مسجد کی امامت سنبھال لی اور مسجد میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے گاؤں کے نوخیز بچوں کی تعلیم کا بیڑا اٹھایا۔ بابا بلے شاہ کا بچپن اپنے والد کی دیکھ بھال میں گزرا۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم بھی اپنے والد سے ہی حاصل کی۔ یوں یہ مسجد آپ کی پہلی درسگاہ بنی۔ آپ کے والد عربی، فارسی اور قرآن مجید کی تفسیر پر عبور رکھتے تھے۔ وہ روحانیت کی طرف جھکاؤ رکھنے والے ایک نیک اور پارسا بزرگ تھے۔ ان کو ان کی اعلیٰ اخلاقی اور اچھے کردار کی وجہ سے احتراماً درویش کے لقب سے نوازا گیا۔ بابا بلے شاہ کچھ بڑے ہوئے تو آپ کے والد محترم نے آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے قصور میں حافظ غلام مصطفیٰ کے مدرسے میں داخل کرا دیا۔ یہ مدرسہ اس زمانے میں علمی فضیلت اور اچھے درس و تدریس کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ اس مدرسے سے بابا بلے شاہ نے علوم فقہ، حدیث اور تفسیر میں عبور حاصل کیا۔ جب آپ تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ کو عربی اور فارسی پر بھی مکمل عبور حاصل تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے اساتذہ نے آپ سے کہا کہ اب آپ اسی مدرسے میں پڑھانا شروع کر دو۔ بابا بلے شاہ نے اسی مدرسہ میں کچھ عرصہ تدریسی فرائض بھی سر انجام دیے، اور یہی وہ مدرسہ تھا جہاں سے حضرت پیر سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی تعلیم مکمل کی۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ آپ اپنی چھت پر یاد الہی میں مصروف تھے۔ تسبیح ہاتھ میں تھی۔ اندر سے اٹھتے ہوئے بہت سے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے میں دل بہت اضطراب میں تھا۔ اچانک آپ کی نظر کھیتوں پر پڑی جہاں دودھ بیچنے والا شخص آپ ہی کے گھر کی طرف آ رہا تھا۔ جب دودھ بیچنے والا شخص آپ کے گھر کے قریب پہنچا تو یہاں ایک حسین و جمیل عورت اس کے انتظار میں کھڑی تھی۔ وہ دونوں کھڑے ہو کر آپس میں گفتگو کرنے لگے اور حضرت بابا بلے شاہ چھت پر کھڑے ہو کر ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ اس عورت نے کہا، باقی باتیں چھوڑو، مجھے پیاس لگ رہی ہے، دودھ پلاؤ۔ اس شخص نے کہا، کتنا دودھ پیو گی؟ تو اس پر عورت بولی، نالے یاریاں نالے من من، یعنی دوستی کا دعویٰ بھی اور ناپ تول کا خیال بھی۔ اس فکرے کا اس شخص پر کیا اثر ہوا یہ تو معلوم نہیں، لیکن اس فکرے نے بابا بلے شاہ کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا۔ پہلے تو اس جواب پر انہیں حیرت ہوئی، پھر وہ حقیقت پا کر اچھل پڑے اور آہستہ آہستہ اس جواب کو دہرانے لگے۔ آپ نے اپنی تسبیح پھینک دی اور گھر بار چھوڑ کر باہر نکل آئے۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ سید سخی محمد شاہ کا بیٹا اللہ اور اس کے رسول کے عشق میں جھومتے ہوئے گلیوں بازاروں میں اپنے جذب و مستی کی دنیا میں رقص کرنے لگا۔ اس کے بعد آپ کو شوق پیدا ہوا کہ کسی اللہ والے کے ہاتھ پر بیعت کر لیں۔ حضرت بابا بلے شاہ شاہ عنایت قادری جو کہ قصور کے رہنے والے آرائی برادری کے ایک درویش اور اللہ والے بزرگ تھے، ان کے پاس چلے گئے۔ حضرت شاہ عنایت رحمت اللہ علیہ نے حضرت بابا بلے شاہ سے ان کا نام اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میرا نام عبداللہ ہے اور میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میں خدا کو کیسے پہچان سکتا ہوں۔ شاہ عنایت نے فرمایا کہ بلے، خدا کو ڈھونڈنے میں کوئی دیر نہیں لگتی، صرف یہاں سے اکھاڑ کر وہاں لگانے کی ضرورت ہے، یعنی اپنے دل سے دنیا اور نفسانی خواہشات کو نکال کر اس میں اپنے رب کو بسا لو۔ وہ کام کرو جو رب کو پسند ہے تو رب اپنے آپ تمہیں مل جائے گا۔ مرشد کی اس بات نے آپ کے دل پر گہرا اثر کیا اور آپ فوراً ان کے مرید ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اپنی ساری زندگی خدا کی بندگی میں مجذوب رہے اور آپ کی صحبت اور قربت میں آنے والے انسان بھی
یعنی آپ کے تمام مرید بھی عشق الہی میں مجذوب تھے اور آپ کی سانس میں اپنا سانس لیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کا ایک مجذوب مرید تھا جو کہ بہت ہی لاڈلا تھا۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ جب بھی مریدوں میں آتے تو اس پر زیادہ توجہ فرماتے۔ اس شخص کا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا سب آپ ہی کی ذات تھی۔ وہ مرید اکثر حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھتا کہ میں کب مروں گا، تو آپ فرماتے کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو اس شخص نے عرض کی کہ میں نے جمعرات والے دن مرنا ہے کیونکہ یہ دن اولیاء کرام کا دن ہے۔ تو حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ وقت بہت تیزی سے گزر رہا تھا اور ہر شخص اس مجذوب مرید سے واقف تھا۔ وہ شخص بیمار ہو گیا اور بستر پر پڑ گیا۔ انہی دنوں حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ کو شہر سے باہر جانا پڑا۔ بابا بلے شاہ کو خبر ملی کہ آپ کے اس مجذوب مرید کا انتقال ہو گیا ہے۔ یہ منگل کا دن تھا۔ آپ اپنے شہر کی طرف آئے تو سب لوگوں نے بتایا کہ اس مرید کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ چلو اس کا جنازہ پڑھنے جاتے ہیں۔ آپ نے مریدوں کو ساتھ لیا اور اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے نکل گئے۔ آپ جا رہے تھے کہ رستے میں چند ہندو مرد اور عورتیں آپ کے سامنے آئیں اور آپ کو گھیر لیا۔ ان میں سے ایک ہندو شخص بولا کہ تو کیسا فقیر ہے، تو کیسا اللہ والا ہے کہ اپنے مرید سے کیا ہوا ایک وعدہ بھی پورا نہ کیا۔ اس مرید کے بارے میں تو سب نے سنا ہوا تھا کہ یہ جمعرات کو مرے گا، لیکن آج تو منگل کا دن ہے اور تمہارا مرید اس دنیا سے چلا گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ علیہ معرفت کا سمندر تھے۔ آپ فوراً وہیں پر سجدے میں گر گئے اور عرض کی، اے میرے رب، میری التجا کو سن اور مجھے جھوٹا ہونے سے بچا۔ آپ رحمت اللہ علیہ سجدے سے اٹھے، ان ہندو مرد اور عورتوں سے کہا، منگل نہ صحیح، جمعرات صحیح، میرے ساتھ چلو۔ وہ ہندو مرد اور عورت جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھے آپ کے ساتھ چل پڑے۔ اس مجذوب شخص کو غسل دیا گیا اور جب اس کا جنازہ پڑھنے لگے تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور وہ شخص کہنے لگا، میرا تو دم گھٹا تھا، میں مرا کب تھا، مرنا تو مجھے جمعرات کو ہے۔ وہاں پر کھڑے سب لوگ اپنے دانتوں میں انگلیاں دبائے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور قریب ہی کھڑے تمام ہندوؤں نے حضرت بابا بلے شاہ کی یہ کرامت دیکھی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ وہ مجذوب شخص اٹھا اور حضرت بابا بلے شاہ کے قدم بوس ہو گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خدا کا کرنا ایسے ہوا کہ اسی جمعرات کو اس مجذوب شخص کا انتقال ہو گیا۔ حضرت بابا بلے شاہ نے خود اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور اسے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا۔ آخری برسوں میں آپ نے اپنا ڈیرا قصور میں منتقل کر لیا تھا اور پھر یہیں پر اپنے حلقے حقیقی سے جا ملے۔ آپ ایسے خدا رسیدہ درویش، فقیر کامل اور عاشق حقیقی تھے جنہوں نے مرشد کے عشق کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عشق کی منزل طے کی۔